جیسے ہم نے یہ پیچھے پڑھا نا آیت نمبر 7 میں کہ مما قل منہ او کثر، کہ وہ ترکہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر بالفرض فوت شدہ بندے نے جو مال چھوڑا اس میں سے ایک پینسل بھی ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اس میں بھی تقسیم کاری کی جائے گی، اس کو بھی اس مال میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے بغیر پوچھے یہ اٹھا لی، اس نے کہا یار پینسل یہ اس کا کیا ہے، تو یہ اس نے ظلم کیا، یہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بلکہ دانشور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی کو دیکھنا ہے نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھو، اس کی اصلیت سامنے آئی، بڑے کام تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک ذرہ بھر بھی کسی کا حرام طریقے سے حاصل نہ۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس بزرگ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ویسے تو مہربانی ہو گئی، اعمال کے حوالہ سے کرم ہو گیا، لیکن میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے نا کسی کا توڑا اپنے منہ میں خلال کرنے کے لیے، اس تنکے کی وجہ سے اتنا عرصہ ہو گیا میں جنت میں جانے سے روک لیا گیا۔ ایک تنکا، ایک جملہ ہے نا پنجابی میں بولتے ہیں او بخشے تا لکھوں تے پھدے تا ککھوں۔ تو لہٰذا کبھی بھی تھوڑا مال ہو یا زیادہ کبھی بھی حرام طریقہ نہ استعمال کیا جائے۔ اور یہ جو وراثت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو مزید زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔